کہاں سے کہاں تک قرآن کے ساتھ جس کا جتنا تعلق ہوگا اسے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی وہاں خدا کی رحمت ہوگی۔ جس شخص کے دل میں قرآن کی قدر ہوگی قرآن کو بھی قیامت کے دن اس شخص کی خبر ہوگی۔ قیامت تو دور کی بات ہے، اللہ پاک نے قرآن کی قدر کرنے والے کو اسی دنیا میں ایسا شرف بخشا کہ سن کر ایمان تازہ ہو گیا۔ عراق میں ایک بزرگ کا مزار ہے جن کا نام ہے بشر حافی۔ یہ اپنے وقت کے ولی گزرے ہیں، لیکن کیا یہ شروع سے ابتدا سے ولی اللہ تھے؟ نہیں، یہ پہلے ایک عیاش انسان تھے، امیر و کبیر لوگوں میں شمار تھا۔ عیش پرستی کی زندگی تھی، تن پر فاخرانہ لباس تھا۔ انہوں نے اپنے لیے ایک خوبصورت باغ بنوایا ہوا تھا۔ باغ میں سارا دن شراب کے دور چلتے، بدکار عورتوں کے جمگھٹے لگتے، ناچ گانے کے مقابلے ہوتے، موسیقی کی محفلیں سجتی۔ غرض کہ یہ عیاشی کا مستقل اڈا تھا۔ بشر حافی صبح گھر سے آتے اور شام تک یہاں داد عیاش دیتے۔ ایک دن صبح سویرے سج دھج کے گھر سے نکلے، اس باغ کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک کوڑے کا ڈھیر دیکھا۔ اس ڈھیر پر کاغذ کا ایک پرزہ پڑا تھا۔ اس پرزے پر نظر پڑی، غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کاغذ پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ یہ بشر حافی آگے بڑھے، کچھ سوچا، پھر جھک کر اس کاغذ کو اٹھا کر صاف کر دیا، پھر اسے پانی سے دھویا، پھر چوم کر اسے اپنی آنکھوں سے لگایا، جیب سے عطر کی شیشی نکالی، اس کاغذ پر خوشبو لگائی اور پھر اس قرآن کی آیت والے کاغذ کو ادب کے ساتھ ایک دیوار کے اونچے خانے میں رکھ دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد حضرت بشر حافی اپنے باغ میں چلے گئے۔ ادھر خدا کی طرف سے مصری ابدال حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو حکم ملا کہ بشر حافی کے پاس چل کر جاؤ۔ یہ جب بغداد میں وارد ہوئے، یہ جب بغداد پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ بشر حافی تو ایک عیاش انسان ہے، لیکن انہیں رب کی طرف سے حکم تھا، اس لیے حضرت ذوالنون مصری اس باغ کے دروازے پر پہنچے۔ پہلے تو داروغہ نے روکا کہ یہاں درویشوں کا کیا کام، لیکن حضرت ذوالنون مصری کے اصرار پر باغ میں جانے کی اجازت دی۔ اندر جا کر آپ نے دیکھا کہ بشر حافی شراب و کباب میں مست ہیں۔ جا کر سلام کیا اور ہاتھ ملایا۔ حضرت بشر حافی بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ ذوالنون مصری کے ہاتھ ملاتے ہی میرے سارے نشے ٹوٹ گئے، میں نے سچے دل سے توبہ کی، اس باغ کو اسی وقت چھوڑ دیا۔ حضرت ذوالنون مصری اور حضرت بشر حافی دونوں باغ سے باہر آئے۔ حضرت ذوالنون مصری نے آسمان کی طرف گردن اٹھائی، کہا یا الہی تو بھی کتنا بے نیاز ہے، مجھے وقت کا ابدال بنایا اور پھر اس بشر حافی کی طرف بھیجا جو سراپا عیاش ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے ابدال وقت، اس بشر حافی نے ہمارے کلام کو ایک کاغذ کے پرزے کی حیثیت سے دیکھا، ہم نے اسے کائنات میں ایک ادنا ذرہ کی حیثیت سے دیکھا۔ اس نے اس کاغذ پر غور کیا
ہم نے اس کی قسمت پر غور کیا، اس نے جھک کر ہمارے کلام کو بھانپ لیا، ہماری رحمت نے جھک کر اسے ڈھانپ لیا، اس نے ہمارے کلام کے ورق کو لیا، ہم نے اسے لیا، اس نے قرآن کے کاغذ کو کوڑے سے نکالا، ہم نے اسے عیش کے اڈے سے نکالا، اس نے کاغذ کو گندگی سے صاف کیا، ہم نے اسے شراب و شباب کی پلیدی سے پاک کیا، اس نے ہمارے ایک کلام کے کاغذ کو پانی سے دھویا، ہم نے اسے آب زمزم سے دھویا، اس نے کاغذ پر عطر لگایا، ہم نے اسے جنت کی خوشبوؤں میں بسایا، اس نے ہمارے کلام مبین کو چوما، حوران جنت نے اس کی جبین کو چوما، اس نے اٹھا کر کاغذ کو ایک کھانے میں رکھ دیا، ہم نے اسے اٹھا کر ولایت کے خزانے میں رکھ دیا۔